بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنی اسرائیل کا ذکر ابھی چل رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پھر ہم نے بھیجے پے بپے بہت سے رسول۔ یہ تاریخی اعتبار سے بس یہاں پر ذہن میں ٹانک لیجئے اس بات کو کہ بنی اسرائیل کا امت کی حیثیت سے آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا جب انہیں تورات عطا ہوئی، اور یہ واقعی پوری انسانی تاریخ میں یہ دو ہی امتیں ہیں جو صاحب شریعت ہیں، ایک امت موسیٰ بنی اسرائیل اور ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت شریعت جو ہے وہ انہی دو کو عطا ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی چونکہ اس سے پہلے مثال امت کی ایک ہی ہے اور وہ بنی اسرائیل ہے، لہٰذا اس کا ذکر آپ قرآن مجید میں بہت کثرت سے دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک امت تھی، کس کس اعتبار سے اس میں گمراہی آئی، کیا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا جو اللہ کو ناپسند تھا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اسی لیے ریپیٹڈلی آئے گا کہ ہمارے لیے مثال جو ہے وہ سابقہ امت ہے، عبرت کے لیے۔ تو ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بعد بے شمار پے بپے رسولوں کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزے عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد بہت سے رسولوں کو بھیجا، پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آ گیا۔ یہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری رسول ہیں، درمیان میں بہت سے رسول اور سینکڑوں نبی آئے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو بھلا کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آئیں ایسی چیز لے کر جو تمہارے نفس کو، جو تمہارے جی کو نہ بھائے، جو تمہیں پسند نہ ہو، تمہارے نفوس کو، استکبرتم، تو کیا تم اکڑ جاؤ گے، تکبر کی روش اختیار کرو گے، ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دو گے؟ یعنی یہ تمہارا جو طرز عمل رہا یہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ معقولیت جو ہے اس کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا کہ جب بھی رسول کو ایسا حکم لے کر آیا جو تمہیں پسند نہیں تھا تم نے انکار کیا۔ فریقاً کذبتم، اور نبیوں اور رسولوں کی ایک جماعت کو تم نے تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے۔ وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا یا قتل کے درپے ہو گئے۔ بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے بنی اسرائیل نے، ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی شامل ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، غلافوں میں محفوظ ہیں، کوئی نصیحت، کوئی بات ہم پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر، ان کے کفر کے سبب سے، ناشکری کے سبب سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت ہی کم ہیں، شاذ و نادر ہیں ان میں کہ جو ایمان لائیں گے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب پہنچی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے۔ اب ذکر ہے قرآن مجید کا۔ سابقہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو یہ سلوک کرتے رہے وہ تو اس کا ذکر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے واضح معجزات لے کر آئے، ان کی بھی تکذیب کی، ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ اب یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان باتوں کی، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ یہ بھی عجیب ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو مدینہ میں یہودی آباد تھے، جب ان کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا مقامی لوگوں سے، اوس اور خزرج سے، کیونکہ یہود تو باہر سے آ کر یہ آباد ہوئے تھے، ان کے 3 قبیلے وہاں آباد تھے مدینہ میں، اور تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسی انتظار میں تھے کہ یہاں آخری نبی کا ظہور ہونا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ہوگا، جیسے پچھلے 2000 سالوں سے ہوتا آیا، بنی اسرائیل میں ہی نبی اور رسول آئے ہیں تو آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا۔ ان کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ فضیلت کسی اور کو مل سکتی ہے۔ تو وہ وہاں پر آئے، اور جب ان کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا مقامی لوگوں سے تو پھر ان کو یہ کہتے تھے کہ جب ہمارے نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ اس وقت تو ہم دب جاتے ہیں، لیکن آئندہ جب نبی آ جائیں گے پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ لیکن ہوا کیا؟ فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب وہ آ گئے نبی جنہیں وہ پہچان بھی چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کفروا بھی، اب اس کا انکار کر دیا، اب ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ اب دیکھیں یہاں بنی اسرائیل کے لیے لفظ آ رہا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے اس نبی کا، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ بنی اسرائیل اپنا عقیدہ رکھتے ہوئے بھی اگر ایمان اور عمل صالح کرتے رہے تو اب بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ ان کی نجات ہو جائے گی اور جنت جو ہے ان کو مل جائے گی، یہ ایک تصور ہے جو آج کل چل رہا ہے روشن خیالی کے عنوان سے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جا بجا اس کی تردید ہو رہی ہے، انہوں نے کفر کیا اس نبی کا، اس رسول کا، تو لعنت ہے اللہ کی ان کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت ہی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا انہوں نے، کس چیز کا عوض؟ کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، بغیا، اس ضد میں آ کر، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالی اپنا فضل عطا فرمائے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ سارا مسئلہ یہاں کے کھڑا ہوا کہ یہ جو فضیلت تھی نبوت اور رسالت کی، یہ بنو اسماعیل کو مل گئی، اب اس ضد میں آ کر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، پن پوائنٹ کر دیا قرآن مجید نے کہ ان کا اصل مسئلہ ہے ہی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوٹے ہیں اللہ کا غضب در غضب لے کر، وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اب اس پر ایمان لاؤ۔ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اسی پر جو ہم پر نازل، جو ہماری طرف اللہ نے نازل کیا تھا، ہم تو تورات کو، زبور کو مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے سوا اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن اور یہ رسول سچے ہیں، حق ہیں، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ یہ الفاظ اس لیے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ علماء یہود پر اتمام حجت کرنا تھا کہ تورات میں یہ حکم موجود ہے کہ جو نبی اور رسول بعد میں آئیں اور وہ تورات کی تصدیق کریں، وہ اللہ کے سچے اور نبی رسول ہوں گے، ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو بار بار انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی اور رسول تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں، تم اپنی ہی بات کی مخالفت کر رہے ہو، تو ان پر اتمام حجت کیا گیا، اس لیے یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ پھر یہ کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو اس سے پہلے، ذرا بتاؤ تم نے کیوں قتل کیا۔ لِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر واقعی صاحب ایمان ہو، تو تمہاری ہسٹری تو بہت ہی تاریخ ہے اس اعتبار سے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ بھی کھلے معجزات کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے ان کے پیچھے سے جو ہے وہ بچڑا بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم، حد سے گزرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے